اللہ کریم ان کا ارشاد فرمانا قبول فرمائے اور ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک روحانی دن ہے، روحانی محفل ہے، عرس پاک کی تقریب ہے، اور عرسوں کا تعلق تصوف اور روحانیت سے ہی ہوا کرتا ہے۔ ہماری روحانیت کی بنیاد ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اس حوالے سے فقیر نے بہت سارے ممکنہ موضوعات میں سے ایک موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اللہ کریم اس ثوابدید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ یہ کہاں ہے؟ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی سورۃ فتح میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے رسول۔ اس آیت کے حوالے سے فقیر نے جو گفتگو کرنی ہے اس کو آپ ایک عنوان دے سکتے ہیں۔ وہ عنوان ہے تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذاتی نام، پراپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، میرا نام محمد ہے اور میرا ہی نام احمد بھی ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِهِ الْكُفْرُ، میرا نام ماہی بھی ہے، اس لیے کہ ماہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا نام حاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میرا نام حاشر ہے، اور حاشر کا معنی ہوتا ہے حشر کو کرنے والا۔ تو میرے آنے سے، میرے دنیا میں قدم رنجا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت برپا کرے گا۔ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، پانچواں نام بتایا، میرا نام عاقب ہے۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، یہ اگلے الفاظ صرف مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں۔ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی ایک نے بھی نہ آنا ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جتنے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے اسماء گرامی ہیں، ان میں سے بہت سارے تو خود قرآن کے اندر مذکور ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسم ذات محمد اور ایک اسم ذات احمد، یہ آپ کے دو پراپر نام ہیں۔ باقی تمام اسماء بے شمار ہیں، پوری دنیا کے اندر کسی انسان کے اتنے زیادہ صفاتی نام کہیں بیان نہیں ہوئے جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیان ہوئے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے اوپر مستقل کتابیں اور کئی جلدوں میں علماء نے کتابیں لکھی، پھر ان کی شروع بھی لکھی۔ ایک بات بتا دینا مناسب ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے میں احمد ہوں۔ اب اس حدیث میں صاف وضاحت مل گئی، تصریح مل گئی کہ آقا نے فرمایا محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں خود ہی ہوں۔ وہ جو آیت ہے قرآن شریف کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد دنیا میں جلوہ فروز ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کی اس آیت کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ قرآن نے جس ہستی کو احمد کہا ہے، جس کی پیشین گوئی اور بشارت حدیث علیہ السلام نے ایڈوانس دے لی تھی، وہ حضور ہی ہے۔ واضح لفظوں، تصریحات اور محکمات کے سامنے ایچ پیچ چلانا، ہیرا پھیریاں کرنا اور جگاڑ لگانا، یہ ہر باطل فرقے کا طریقہ واردات ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا. اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے. سچی مچی محمد کے لفظ میں اس کا صرف معنی یہ نہیں ہے تعریف کیا گیا، اس لفظ کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. قرآن کے اندر جو تعریف کی گئی ہے وہ تو خود اللہ نے کی، قرآن نے کی، حضور علیہ السلام نے خود وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا. ایک دشمن اسلام حضور کا منکر کہہ سکتا ہے کہ یہ جی گھر کا کلام ہے، اپنی شان میں بیان ہوا ہے، لیکن سونا ہم پوری دنیا کا آئینہ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر بیان ہوتی ہے تو تمام شان والوں کی شان کے مقابلے پر زیادہ بیان ہوتی ہے. مشرق سے کہیں سورج جہاں سے نکلتا ہوا کسی کو نظر آئے تو وہاں سے سورج کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اذانیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں پوری دنیا کے مشرق سے شروع ہوتی ہیں. اور دنیا کا کوئی ایک 24 گھنٹے کا ایک منٹ بھی ایسا نہیں جس وقت کہیں نہ کہیں حضور کا نام نہ لیا جا رہا ہو. اور یہ تو میں نے ایک لائن بتائی ہے، مشرق سے مغرب تک. اگر شمالن جنوباً جو مسجدیں موجود ہیں ان کا حساب لگاؤ تو تم ماننے پر مجبور ہوگے، بلا مبالغہ یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں مقامات پر حضور کا نام لیا جا رہا ہو. یہ صرف اذانوں کی بات ہے. باقی جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد ہو رہے ہیں، حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور نعتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ ایک الگ فہرست ہے. پوری دنیا میں اس وقت بھی آپ مردم شماری کر لیں، پوری کائنات کے اندر دنیا کفر و اسلام کا آپس میں موازنہ اور مقابلہ کر لیجئے. پوری دنیا میں اس وقت پائے جانے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نام کے اندر لفظ محمد موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کر کے دکھائے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا معنی ہے نا اس میں گرامی کا، وہ ابھی باقی ہے. سونا ایک نام اپنی طرف سے ماں باپ سونا ہی رکھتے ہیں، اور تمام مذہبی لیڈروں نے بھی اپنے اپنے نام سلیکٹ کیے یا ان کے والدین نے رکھے تو سوچ سمجھ کے ہی رکھے ہوں گے. ہم سب ناموں کی درجہ بدرجہ قدر کرتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کے نام بھی بڑے خوبصورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پوری دنیا میں حسن مان کر میں بات کر رہا ہوں، حسن سب ناموں کا درجہ بدرجہ مسلم ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم شدہ ہے. جہاں تک موازنے کا تعلق ہے بات اس حد تک ہو رہی ہے. As far as the comparison is concerned, محمد جیسا نام اس کائنات کے اندر کسی کا نہیں. واللہ العظیم آپ ایک طرف گرو نانک لکھ دو اور دوسری طرف محمد لکھ دو تمہیں دن میں تارے نظر آنا شروع ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان میں بہت سارا جو ہم میٹیریل دیکھتے ہیں اور کمالات دیکھتے ہیں، مختلف موضوعات پر اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ ہمیں نظر آتا ہے. شاید میں جب سے شاید میرا خیال ہے کہ ہے بھی ایسا ہی، آپ کا سب سے بڑا